اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الامان عن ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قالت ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب فسلمت وقالت من هذه فقلت أنا أم هاني بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب ثم انصرف وقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجل أجرته فلان ابن حبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني قالت أم هاني وذلك دخان متفق عليه وفي رواية للترمذي قالت أجرت رجلين من أحمائي وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد آمنا من آمنت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک۔ عربوں کا معاشرہ قبائل پر مشتمل تھا۔ قبیلوں کے درمیان لڑائیاں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ بعض اوقات کوئی آدمی جو کمزور ہوتا تھا وہ اپنے علاقے کو چھوڑنے میں یہ مسئلہ سمجھتا تھا کہ یہاں میں اپنی حفاظت نہیں کر سکوں گا، تو ان کا روایت تھا کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی آدمی اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا تھا، اس کو امان کہتے تھے۔ ایک آدمی کسی کو اپنی امان میں لے لیتا تو وہ اس پورے قبیلے کی ذمہ داری بن جاتی تھی۔ ایک آدمی نے کسی کو امان لیا، وہ اس کا پورا قبیلہ سمجھتا تھا کہ یہ آدمی ہماری پناہ میں، اس کی حفاظت کرنی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ حدیث پاک اسی سلسلے میں ہے۔ یہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن، حضرت علی مرتضیٰ کی بہن ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں جس سال مکہ فتح ہوا اس سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ جب میں وہاں گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے سے پردہ کی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی کو مرحبا، خوش آمدید۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے 8 رکعتیں نماز پڑھی، 8 رکعتیں نماز پڑھی۔ ایک کپڑا آپ نے لپیٹا ہوا تھا، اسے ایک کپڑے میں لپٹ کر آپ نے 8 رکعتیں پڑھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے مڑے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو میں نے امان دی ہے وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ تو اس کا نام لیا کہ وہ عبیرہ کے بیٹوں میں سے فلاں نامی بندہ ہے جس کو میں نے پناہ دیا، اور میرے بھائی حضرت علی کہتے ہیں وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی جس کو تو نے پناہ دی ہے وہ ہماری پناہ میں، جس کو تو نے پناہ دی ہے وہ ہماری پناہ میں ہے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ یہ
چاشت کا وقت ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8 رکعتیں پڑھی تھی وہ چاشت کی نماز تھی۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ اور ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا۔ اس کے الفاظ یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی نے فرمایا، میں نے اپنے سسرالی رشتہ داروں میں سے 2 کو پناہ دی تھی، جو میرے خامند کے قبیلے کے لوگ تھے، ان میں سے 2 کو میں نے پناہ دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی جن کو تو نے پناہ دیا ہے وہ ہماری پناہ میں۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المرأة لتأخذ للقوم یعنی تجیر علی المسلمین، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایک خاتون، مسلمانوں کی کوئی ایک خاتون جو ہے وہ کسی آدمی کو پناہ دے سکتی ہے، اور وہ جس کو پناہ دے گی وہ ساری مسلمانوں کی پناہ میں ہوگا، سارے مسلمانوں کو، کیونکہ ان کی ایک بہن نے کسی آدمی کو پناہ دی ہے تو ان کی بہن نے پناہ دی ہے، یہ تمام مسلمانوں کی پناہ میں ہوگا، اس کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں پر لازمی ہوگا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عمرو بن الحمق رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول من امن رجلا علی نفسه فقاتله اوتی لبال غدر یوم القیامہ، رواہ ابن شریح۔ حضرت عمر بن حمق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو آدمی کسی کو وعدہ دے کہ تو امن میں ہے، میری طرف میں تیری جان جو ہے اس کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ امن دینے کے بعد وہ اس کو قتل کر دے، پہلے کہے کہ تو میری طرف سے بالکل امن میں ہے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا بلکہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، پھر وہ آدمی اس کو خود قتل کر دے، تو قیامت والے دن اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، اور اس جھنڈے کا نام غدر کا جھنڈا ہوگا، یعنی یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں غدر کیا تھا، کسی کو پناہ دی تھی اور پھر اس کو قتل کر دیا تھا۔ عن سلیم بن عمر قال کان بین معاویہ و بین الروم عہد وکان یسیرنا و بلادہم حتی اذا انقضى العہد وأغار علیہم فجاء رجل علی فرس او برزون وهو یقول اللہ اکبر وفاء لا غدر فنظروا فإذا هو عمرو بن أبسة فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهده ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء قال فرجع معاوية بن ناصر رواه الترمذي وأبو داود۔ یہ حدیث پاک سلیم بن عمر سے یہ حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا لشکر لے کر رومیوں کے علاقے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب یہ جو ہمارا جو معاہدہ ہے اس کی مدت ختم ہوگی تو میں ان پر حملہ کروں گا۔ معاہدہ ختم نہیں ہوا تھا، معاہدے سے پہلے وہ ادھر جا رہے تھے، ذہن میں یہ تھا کہ جب معاہدے کی مدت ختم ہوگی تو ان پر حملہ کریں گے۔ ایک آدمی ایک گھوڑے پر آیا، گھوڑا یا برزون، ترکی گھوڑے کو برزون کہتے ہیں، یعنی گھوڑے پہ آیا یا برزون پہ آیا، اور وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر،
عہد کو پورا کرو، غدر مت کرو۔ یہ بھی ساتھ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر بھی کہہ رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا تمہارا مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی کا کسی آدمی کے ساتھ معاہدہ ہو، کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو، تو وہ اپنے طور پر اس وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس معاہدے میں توڑ نہیں سکتا، یا تو اس کی مدت گزر جائے اور یا وہ پہلے اعلان کرے کہ میرا معاہدہ تمہارا ختم ہے، اس کے بغیر وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو ہے وہ کانوں میں پڑی تو لشکر لے کر واپس چلے گئے۔ لشکر لے کر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب حکم آ گیا، اب یہ مسلمانوں کا لشکر وہ کام نہیں کر سکتا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی آدمی سمندری سفر کرتے ہوئے بحری جہاز میں اس کا انتقال ہو جائے اور خشکی بہت بعید ہو اور میت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو کیا کیا جائے گا؟ میت کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور سمندر میں پھینک دیا جائے گا، اس کی قبر جو ہے وہ سمندر بن جائے گی۔ آدمی جس جگہ پر آدمی کا انتقال ہوتا ہے، جو جس جگہ پر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مستحب یہی ہے کہ اسی جگہ پر اس کو دفن کیا جائے، جہاں آدمی مرا ہے اسی جگہ پر اس کو دفن کیا جائے گا۔ دفن کرنے سے پہلے اگر اس جگہ سے میل یا 2 میل دور لے جا کر وہاں دفن کیا جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ دفن کرنے سے پہلے جہاں آدمی فوت ہوا ہے، دفن کرنے سے کچھ دور آپ اس کو لے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ دور لے جانا مکروہ ہے۔ ہم تو انگلینڈ سے بھی لے آتے ہیں، ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس میں بے شمار خرابیاں ہیں، میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے مجاز والے لیتے ہی نہیں۔ جب آدمی جس حالت میں مرتا ہے وہ ایک اس کی جو ہے نا وہ ایک اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس ٹریٹمنٹ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس میں وہ جتنے جسم کے مین اعضاء ہیں ان کو سوا مار کے توڑتے ہیں، سارا جو ہے وہ خون باہر نکالتے ہیں، خون باہر نکال کر اس کے بعد وہ ایک جو ہے نا وہ لیکوڈ جو ہے اس باڈی میں بھرتے ہیں۔ اس کے بغیر وہ میت کے فلائٹ کے دوران خراب ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو میں تو وہاں باقاعدہ جو ہے وہ مہم چلاتا رہا ہوں کہ جو آدمی یہاں فوت ہو جائے اس کو یہیں دفن کرو، کیونکہ اس کو حنوط کہتے ہیں۔ حنوط کے بغیر جہاز والے سرٹیفکیٹ نہ حنوط کا تو وہ ایئر لائن لیتی ہی نہیں کہ ہمارا سارا سلسلہ خراب ہوتا ہے، اور یہ کرانے سے میت کی بہت زیادہ توہین ہوتی ہے۔ لیکن سارے مسلمان جو کہیں کوئی امریکہ میں مر رہا ہے، کوئی کہیں مر رہا ہے، تو میت کیوں نہیں آتے؟ زندگی میں آتے نہیں، مر جائیں تو پھر آتے ہیں، اور میت کی بہت زیادہ توہین میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہوا ہے۔ تو میت جو ہے اس کو میل یا 2 میل سے زیادہ جو ہے وہ منتقل کرنا یہ مکروہ ہے۔ دفن کے بعد جب آدمی دفن ہو جائے تو اس کے بعد تھوڑا یا زیادہ آپ میت کو منتقل نہیں کر سکتے، یہ کرنا چاہیے، منع ہے۔
کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں میت کو نکالنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے زبردستی کسی کی جگہ دفن کر دیا، کسی کی جگہ دفن کر دیا، یا جس جگہ دفن کیا تھا اس پہ کسی نے شفق کیا جا آپ کی تو جگہ کسی اور کے قبضے، اس قسم کی صورت ہو تو پھر میت کو نکالا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی میت جو ہے قبر کسی اور کے لیے کھودی گئی تھی، اس میں دوسرے آدمی کو دفن کر دیا گیا، تو اس صورت میں وہ آدمی جو ہے جس کی قبر تھی اس کے ورثاء کو اس کو قبر کھودنے کی قیمت ادا کرے گا، نکالا جائے اس کو نہیں جائے گا۔ اگر کوئی میت کے ساتھ جو ہے وہ مال چلا جائے، یہ جو کفن پہنا ہوا ہے وہ زبردستی کسی سے چھینا ہوا تھا، یا کوئی اور میت اس کے پاس مال تھا، تو ان صورتوں میں میت کو قبر کو کھود کر جو ہے میت کو نکالا جائے گا۔ لیکن اگر چھوٹی موٹی غلطیاں یہ ہیں کہ جو ہے وہ قبلہ رو نہیں رکھا تھا یا اس قسم کی کوئی چھوٹی موٹی تو اس کی وجہ سے قبر جو ہے وہ نہیں کھودی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔